आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोग आज हमारे बुलाने पर यहाँ आए और बड़ी खुशी हुई। आई थिंक ओथ के बाद मेरे ख्याल में हमारी कोई पहली मुलाकात है। तो इस मुल्क की तरक्की में हर इंसान का किरदार है और ख़ास कर मीडिया का, कि काफ़ी पसमानदा इलाकों को उजागर करना, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आँखों से ओझल होती हैं तो मीडिया उन्हें आँखों के सामने ला के रख देता है। तो इससे हमें बड़ी एक सपोर्ट मिलती है। तो इसी तरह अब आपको पता है मेरा जो डिपार्टमेंट है माइंस एंड मिनरल, तो इसके हवाले से मैंने आपसे गुफ्तगू भी करनी है। और काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि ये डिपार्टमेंट एक्चुअली है क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं, ख़ास कर हमारे मुल्क के लिए, हमारे सूबे के लिए। ऑल ओवर मिनरल जो हैं, इसका हमारे नेशनल इकोनॉमी में कितना रोल है और किस हद तक है। आप सब जानते हैं हमारा मुल्क इस वक्त क्राइसिस के अंदर चल रहा है। इस वक्त हम या तो IMF की तरफ जाते हैं या हम किसी और तरफ जाते हैं। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने हमें इतने वसाइल दिए हैं, अगर हम उनको सही तरीके से यूटिलाइज़ करें तो आई थिंक हमें बड़ी सपोर्ट मिल सकती है, बेहद मिल सकती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको माइंस एंड मिनरल का एक तारुफ करवा दूं तो ताकि आप लोगों को इन चीज़ों की क्लैरिटी हो। अब इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं। पहले मिनरल में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। असल में जो कोल जो था ये माइंस डिपार्टमेंट का हिस्सा था, उसे अलग करके एनर्जी को दिया गया। अब हम उसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो भी मिनरल में शुमार होता है एज हमारी इकोनॉमी। उसका एक बहुत बड़ा स्टेट ये रखता है। तो ये चीज़ें हमारी नॉलेज में होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी दूसरी चीज़ें हमारे पास हैं, पहले मैं आपको वो बताऊं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ये दो फिर अब जैसे रेती बजरी हमारे पास है, मैं थोड़ा उसके बाद मैं आप फाइनल की बात की तरफ आऊँगा जो हमारा मकसद है आज के कॉन्फ्रेंस का। चूना पत्थर है, आम पत्थर है, मार्बल है, किले है, चाइना मट्टी है, सलीका है, डोलोमाइट है, लेटराइट है, और झील साट है, ग्रेनाइट वगैरह है, चाक है, जिप्सम है। तो यानी कि इस तरह की ये हमारे पास इस वक्त जो वेरीफाइड माइंस एंड मिनरल्स के पास जो हैं वो 27 हैं टोटल। अच्छा, हर चीज़ जो है अपनी एक वैल्यू रखता है मार्केट में। इस वक्त हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक पूरा सर्वे होना चाहिए, जो ऑलरेडी आई थिंक काफ़ी इदारे कर चुके हैं। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क में ऑल ओवर, ख़ासकर मैं सिंध की बात करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का मिनिस्टर हूँ और इस डिपार्टमेंट का। तो मैं ये चाहता हूँ हमारे जहाँ जहाँ जो मिनरल्स हैं, तो सबसे पहले एक तो हम उनकी एक सर्वे की जाए, एक्सप्लोरेशन उनकी की जाए कि वो किस हद तक कौन सा मिनरल हमारे पास है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी परसेंटेज कितनी है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। जब हमारे पास ये चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर हम अपनी इकोनॉमिक का और इन चीज़ों का हिसाब लगा सकते हैं कि हमें पर ईयर इतना रिजर्व इन चीज़ों से मिल सकता है। इस वक्त हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी, मतलब थी भी तो उस शेप में नहीं थी कि जिस तरह होनी चाहिए थी। तो इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि हम इसको एक प्रॉपर तरीके से लेकर जाएंगे। और आज से पहले मेरे ख्याल में तमाम मीडिया वाले हैं, मेरे ख्याल में काफ़ियों को तो नहीं पता और मिनरल्स क्या हैं। मलीर मशहूर है, तो रेती बजरी, मोहरम, ये वो, आई थिंक एवरीबडी इज़ नो इजीली दिस। ये वर्ड जो है ना बहुत आसान है, हर बंदा जानता है। और ये डंपर निकल रहे हैं, ये चीज़ें निकल रही हैं, तो हर बंदा उनके बारे में जानता है। तो अब इसको हम पब्लिकली करने जा रहे हैं, जो आज तक पब्लिकली नहीं हुआ हिस्ट्री में। आई थिंक, मुझे नहीं पता, शायद और सूबों में हो या नहीं हो, लेकिन सिंध में पहले नहीं था। अब ये हर बंदा देख सकता है और इसको हम डिजिटलाइज भी करने जा रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन हम देख सकते हैं कि कहाँ इनलीगल माइनिंग हो रही है और कहाँ लीगल माइनिंग हो रही है। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या किया है, जो हम एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं उसके अंदर इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट वीक है
وہ ایک ہمارا نیکسٹ ویک ہوگا یا 10 دن بعد جو بھی ہم ٹائم دیں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ، اس میں ہمارا ایک سیمینار ہونے جا رہا ہے۔ اس سیمینار کے اندر میں نے ریکویسٹ کی ہے وی سی جامشورو سے اور ڈاؤ یونیورسٹی کراچی، تمام یونیورسٹیز وی سیز کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کی جیولوجیکل جو ٹیم ہے یا جیو فزکس کی جو ٹیم ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے، وہ ہمیں تعاون کرے، تاکہ ہم مل کے ہمیں آئیڈیاز دیں اور ہم اس چیز کو صحیح سے پورے سندھ میں ایکسپلوریشن کر سکیں، اور تاکہ جو لوور طبقہ ہے ہمارا مائنس اینڈ منرل کا، آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوور طبقہ تھا وہ آج تک وہیں ہے، اچھا جو کانٹریکٹر تھے وہ آسمان پہ چلے گئے۔ یہ چیزیں ایکولیٹی بھی نہیں ہیں، جو ہم چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو ہم برابری کی بنیاد پہ لے کر آئیں، جو لوور طبقہ ہے اس کو فائدہ ہو۔ اور پھر ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں ہمارا منرلز ہو رہا ہے یا جہاں ہمارے جس چیزیں چل رہی ہیں ہماری، تو وہاں پر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہیلتھ کی تھوڑی بہت جو ہماری طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق ہیلتھ کی سروس وہاں پرووائڈ کی جائیں، ایجوکیشن کی جائیں اور لیبر ویلفیئر وغیرہ یہ ساری چیزیں کی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل چیزوں کی طرف بھی ہم جانا چاہ رہے ہیں، جو کہ آج کل کا دور ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا آئی ٹی کا دور ہے، 3D کا، فلانے کا، اور جو گرافک کا ایک بڑا اسکوپ اٹھ رہا ہے آج کل، تو ان چیزوں کی طرف بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سے جو ہو سکے گا ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر ہم کوشش کریں گے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس کا ہم آلریڈی حصہ ہیں۔ میں ایجوکیشن منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور وفاق سے بھی کروں گا کہ اس میں ہمیں تعاون کریں تمام چیزوں میں، تاکہ جس میں ہم لوگوں کی بہتری کے لیے جو چیزیں کرنے جا رہے ہیں، ہمارے جو فنڈز ہوں گے اس میں بھی ہم کریں گے، تاکہ ہم انہیں مین فیسلٹیز، پانی، اسکول اور ہیلتھ کی چیزیں تو کم از کم ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں۔ اور پھر جو ہم سروے کریں گے انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک کلیئر پکچر ہمارے پاس آ جائے۔ آئی تھنک آج آپ کی میڈیا والوں کے پاس بھی شاید یہ انفارمیشن میں بھی نہ ہو، مجھے نہیں پتہ کہ ہمارے پاس کون کون سے سندھ میں منرلز ہیں اور ان کے ریزروز کتنے ہیں۔ آئی تھنک کسی کو نہیں پتہ میرے خیال میں، شاید کیونکہ میں اس ڈپارٹمنٹ کا منسٹر ہوں تو مجھے پتہ، میں نے یہاں آ کر چیزیں دیکھی ہیں، وہ مجھے بھی کلیئر اس حساب سے نہیں ملی، تو اس لیے میں نے یہ اسٹیپ لیا ہے۔ اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ویک ہم سیمینار کرنے جا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ میری کوشش ہے فورنر جو ہیں ہم ان کو بھی انوائٹ کریں گے، جو منرل میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، انڈسٹریز لوگ ہیں ان کو بھی بلایا جائے، اور جو فورنر منسٹرز ہیں، اور چاہے چائنا ہماری کافی چیزیں ہیں جیسے ڈولومائٹ ہے، اور جو وہ وائٹ کے نہیں آئرن اور بھی ہے، اور چائنا قلعہ، بس سوری چائنا قلعہ، تو یہ زیادہ وہاں جاتا ہے۔ اب میری کوشش یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سی، کیونکہ پہلے یہاں پر ساری ہماری ویسٹ ہو رہی تھی ٹوٹلی، تو میں چاہ رہا ہوں اس کے دو فائدے جس سے ملک کو زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ایک تو ہم اس کو ایکسپورٹ کریں، دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کو ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کریں، کہ یہاں لا کے پلانٹ لگائے جائیں، یہاں لا کے انڈسٹریز لگائی جائیں، جس سے یہ ہوگا ایک تو ہمارا روزگار بھی پڑے گا اور ہماری اکنامی میں بھی فرق پڑے گا، تاکہ ایک گروتھ یعنی کہ ہمیں بڑی ایک اس سے انکم آ سکتی ہے۔ تو یہ دو چیزوں کو لے کے جانے کا میرا ارادہ، اور دو پہ ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اپنے حساب سے انشاءاللہ۔ اور پھر اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا سیمینار ہوگا انشاءاللہ اس میں کاروباری طبقہ بھی شریک ہوگا، اس میں جیولوجیکل ٹیمیں ہوں گی، اس میں ایکسپرٹس ہوں گے، جیو فزیشین ہوں گے، اس چیز سے ریلیٹڈ جتنے بھی بزنس مین ہیں وہ ہوں گے، اور میری کوشش ہے کہ ہم کسی طرح آؤٹ آف یعنی کہ جو ایمبیسیز ہیں ان کو بھی ہم کانٹیکٹ کریں، ان کو بھی ہم مدعو کریں، تاکہ اس چیز کے اوپر ہم روشنی ڈال سکیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک بچے کو سندھ کے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا معدنیات دی ہیں، اس کا رائٹ جسٹ ایز اے نوٹ ود ان 1%، ایک بندے کے پاس نہیں ہے، ہم سب کا اس پہ حق ہے، میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، ہر ایک پاکستانی بچے کا جو آج پیدا ہو رہا ہے اس کا بھی حق ہے، اس کو ہم اپنی ملک کی بہتری کے لیے استعمال کریں، نہ صرف ہم ایک یا دو چار لوگوں کو فائدہ ہو، آئی تھنک وہ بہتر نہیں ہے۔ اچھا، پھر نیکسٹ چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں، میں آپ کو دو چار چیزیں بتاؤں۔ اب تک جو چیزیں لیزیں ہو چکی ہیں، آئی تھنک یہ فارمیلٹی ہے، میں اپنی ذاتی طور پہ میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ ہم نے 798 لیزیں جاری کر چکے ہیں،
لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں، میری خواہش ذاتی طور پہ یہ ہے، اور اگر میں اس چیز میں چلا جاؤں تو بہت بڑی ایک بریف بن جائے گی، آپ لوگوں کا ٹائم ضائع ہوگا کافی حد تک. تو اب اس میں یعنی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بہتر انداز میں ہم کر سکیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم ان چیزوں کو لے کے جائیں. اچھا، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ خود ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ کو اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی دوں گا اور اپنے پرسنل اکاؤنٹ بھی دوں گا، جس پہ لوگ ہمیں نشاندگی کریں گے کہاں پر بھی، پورے سندھ میں بھی جہاں پر بھی ان لیگل مائننگ ہو رہی ہے. کوئی بھی ایک بندہ، عام پاکستانی، ایک شہری اٹھ کے وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، مجھے اس کی اطلاع دے سکتا ہے کہ یہاں اور ہم اسے فی الفور بند کروائیں گے. اور اگر کوئی ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے، کوئی ہمیں ایڈوائس دے سکتا ہے، کوئی ہمیں مشورہ دے سکتا ہے، میرا پلیٹ فارم وہ ہے. جزاک خدا اللہ. بخش مولوی صاحب، یہ بتا دیں سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت نے کارونجر ایک علاقہ ہے سندھ کا حساس علاقہ ہے، اثاثہ بھی ہے، اور وہاں مائننگ کے لیے انہوں نے لیز پر جو ہے نا ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں میڈیا کے احتجاج پر اسے واپس لے لیا گیا تھا. عوام کے احتجاج پر جو ہے نا عوام کے احتجاج پر واپس لے لیا گیا تھا، لیکن اس کی تحقیقات نہیں کی گئی. آپ لوگ میڈیا والے خود کو بدنام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ عوام کی بات کریں. سر اس کی تحقیقات نہیں کی گئی کہ کس کی طرف سے یہ لیٹر جاری ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتا دیں کیا آپ دوبارہ وہاں پر کوئی اس قسم کے اقدامات اٹھانے کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں؟ ابھی میری بات سنیں غور سے. دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ ہم ایک سیمینار کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس سیمینار میں سندھ میں جتنے بھی منرلز ہیں ان کی سب کے سیمپلز وتھ رپورٹس، ساری چیزیں